حضرت امام مہدی کے ظہور کے بارے میں کچھ علامات بیان ہو رہی تھی۔ ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سال ذوالحجہ میں مینا میں خون ریزی ہوگی، لیکن یہ بہت قریب کی علامت ہے، اس لیے کہ اس ذی الحجہ کے فوراً بعد محرم میں عاشوراء کی رات حضرت کے ہاتھ پر بیعت جہاد ہوگی، اس لیے یہ قریب ترین علامت ہماری بات سے خارج ہے۔ ہم تو وقت ظہور سے پہلے کی علامات پر بحث کر رہے ہیں۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر شدید اختلاف ہوگا۔ اسی اختلاف کی نوعیت بظاہر یہ لگتی ہے کہ سعودی تخت پر اتحادی افواج اپنی مرضی کا آدمی بٹھانا چاہیں گے، جبکہ اہل اسلام کسی ایسے شخص کو پسند کرتے ہوں گے جس کے نظریات اتحادیوں کو ایک آنکھ نہیں باتے ہوں گے۔ مہدیات پر نظر رکھنے والے کچھ حضرات اس کا مصداق شاہ فہد کو سمجھتے تھے، لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور شاہ عبداللہ کی جانشینی کا عمل بخیر و خوبی انجام پایا گیا تو ان کے اندازوں کو زبردست دھچکا لگا، لیکن اندازے انتو اندازے ہی ہوتے ہیں۔ کچھ حضرات کے نزدیک شاہ عبداللہ کے انتقال پر اس طرح کی صورتحال کا اندیشہ نسبتاً زیادہ ہے۔ اب اسے افراط و تفریط کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ تو ان علامتوں بغیر راہ چلتے شعبدہ بازوں کو بھی حضرت مہدی مان لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ حضرت مہدی کے آنے کی علامات ہیں، اور یہ اٹل فیصلہ ہے کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو گویا کہ وہ قرب قیامت کی علامات ہوں گی۔ اور ایک علامت حدیث شریف میں اگرچہ یہ نہیں آئی، لیکن امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور ان کی پیشن گوئی بھی ہے، ان کی پیشن گوئی بھی ہے، اور یہ وہی علامت ہے جس نے چند سال قبل عوام کو گہری تجسس میں مبتلا کر دیا۔ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ حضرت مہدی آئیں گے تو آنن فانن امریکہ اور اسرائیل تہس و نہس ہو جائے گا، مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد آ جائے گا، یہ یکجاں ہو جائیں گے اور ان ساری کی ساری طاغوتی قوتوں کو طے و تحش کر کے نیست و نابود کر کے مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔